السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم۔ جس طریقے سے ناظرین اب واقف ہے کہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے یقینی طور پر بھٹو صاحب کے اقتدار کا تختہ الٹا، اور اس کے بعد اس دن کو جمہوریت کے نظام میں یقینی طور پر سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے، جبکہ دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے جی بالکل، اور دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے پی ڈی ایم کا جلسہ۔ اب صحتیاب ہو گئے جی فضل الرحمان صاحب، اور اس کے بعد سوات میں بڑا دھواندھار قسم کا جلسہ ہوا جس میں شہباز شریف بھی حکومت اور بہت زیادہ گرجے برسے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر تنقید فضل الرحمان صاحب نے بہت کی، اور انہوں نے کہا ہے خاص طور پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ یہ دیکھ لیجئے آپ اس جلسے میں وزیراعظم عمران خان دیکھ لے اس جلسے کو کہ اب ان کے گھر جانے کے دن قریب آ چکے ہیں۔ اور اسی طرح فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جی عوامی طاقت کا مظاہرہ ہے، اور دیکھ لیجئے آپ کتنے لوگ ہیں ہمارے جلسے میں، اور عمران خان کے جانے کے دن قریب آ گئے، اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی ہم دم لیں گے، یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، چلا ہوا کارتوس دوبارہ بندوق میں نہیں ڈالا جاتا۔ یعنی ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو باہر آ چکی ہے، لیکن یہ دو بڑی جماعتیں جو رہ گئی ہیں، جے یو آئی فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کے حوالے سے یہ بڑا جلسہ تھا، اور وہاں بھی انہوں نے عمران خان صاحب پر تیر و نشتر چلائے ہیں اور بڑی تنقید کی ہے، اور دو تین بڑی اہم باتیں فضل الرحمان صاحب نے کی ہیں۔ جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ امریکہ کو اڈے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، اس پر بالکل ہی الگ بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں تمام سیاسی جماعتیں جن کو وہاں بلایا گیا تو جن کے قائدین کو وہاں متفق تھے، اور اس بریفنگ سے سب نے باہر آ کر اظہار کیا تھا کہ جی ہم سب مطمئن ہیں، لیکن اس کے بعد اس قسم کی باتیں کیوں باہر آ رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اسلام جی بالکل، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 5 جولائی 1977 کے حوالے سے آج ایک پیغام جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ 5 جولائی 1977 کو جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زیر قیادت جمہوری منتخب عوامی حکومت پر شب خون مارا گیا، اور 5 جولائی 1977 کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ اس کو جو ہے وہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سقوط ڈھاکہ کے بعد ٹکڑوں پر بڑھتی قوم کو متحد کیا۔ بھٹو نے اتفاق رائے سے آئین کی منظوری کی سرپرستی کی، انہوں نے پاکستان کی مائکرو اکنامی کی بنیاد رکھی، ہر پاکستانی کو شہریت اور پاسپورٹ کا حق دیا، قائد عوام نے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی راہ پر گامزن کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیان میں ایک چیز جو کہ انتہائی اہم تھی، ان کا کہنا تھا کہ دہائیاں گزرنے کے باوجود قوم ماشاء اللہ کا خمیازہ تاحال بھگت رہے ہیں، یعنی کہ اب بھی ان کا کہنا یہ کہ یوں تو بظاہر طور پر جو ہے وہ جمہوری حکومت ہے، لیکن اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو خمیازہ ہے وہ عوام آج تک بھگت رہی ہے، یعنی کہ آمرانہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام ہے وہ ابھی بھی مسلط ہے عوام پر کسی حد تک۔ بظاہر ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری نظام ہے، لیکن جو سلسلہ در سلسلہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ آمرانہ ہی ہے، اور اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں آج گفتگو کریں، اور اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پینلسٹ کی رائے بھی کہ ان کا کیا کہنا ہے اس دن کے حوالے سے۔ یقینی طور پر یہ جمہوریت کے لیے سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ آئین اور قانون میں اگر دیکھا جائے تو کہیں بھی آمریت کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جب جمہوریت آئی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیریل کرنے کے لیے آمرانہ جو ہے ایک اقتدار برسر اقتدار آ جاتا ہے، وہ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تمام تر صورتحال جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہو جاتی ہے۔ جی علی جی بالکل، جس طرح آپ نے بڑا اہم جملہ ادا کیا، دہائیاں گزرنے کے باوجود قوم ماشاء اللہ کا خمیازہ بھگت رہی ہے، اور ظاہر ہے جو ماشاء اللہ سے اس زمانے میں جتنی خرابیاں پیدا ہوئیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار امداد سومرو۔ السلام علیکم امداد سومرو صاحب۔ السلام۔ امداد سومرو صاحب، آج ایک تو 5 جولائی سیاہ ترین دن، اور آمریت پسندوں کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، آپ نے بڑا ایک زبردست قسم کا ولاگ کیا اس پر، تھوڑا سا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں 5 جولائی کے حوالے سے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں امداد سومرو صاحب کہ وہ جو مارشاء اللہ تھا اس دور کا، اس کا خمیازہ آج بھی قوم بھگت رہی ہے؟ متفق ہیں اس بات سے آپ؟ بالکل، وہ بلکہ میں نے تو یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو بریفنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی والی، جو قومی سلامتی کی کمیٹی کی اور دیگر ہمارے جو ارکان کو بھی بلایا گیا تھا، اس میں اس بریفنگ کے اندر جتنی بھی باتیں تھیں اس کا جنم آج 5 جولائی کی رات کو ہی ہوا تھا، جب یہ شب خون مارا گیا تھا۔ جتنی بیماریاں، جتنی برائیاں، جتنی بلائیں پاکستان کو آج چمڑی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری ضیاء الحق کے اس کوکھ سے جنم لیا انہوں نے، یا اس کے دانتوں سے جنم لیا۔ تو ظاہر ہے وہ ہم ابھی تک وہ کانٹے اپنے جسم میں، اپنے اور اپنی دھرتی کے جسم سے چن رہے ہیں، کبھی بم دھماکوں کی شکل میں، کبھی فرقے واریت کی شکل میں، کبھی کلاشنکوف کلچر کی شکل میں،
کبھی ہیروئن کی شکل میں، کبھی لسانیت کی شکل میں، کراچی ہمارا کیسے جلتا رہا، بالکل. کون سا شہر ہے جو نہیں اس کے جس نے نہیں اٹھایا اس کا اچھا، نقصان. اس حوالے سے بالکل امداد سمرو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہیں بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے، شامل گفتگو کریں گے. امتیاز عالم صاحب السلام علیکم. اچھا سمرو صاحب کیا کہیں گے؟ ایک تو آپ نے جو آج کیا، ایک تو 5 جولائی کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی ہیں آپ نے، پھر آپ ظاہر ہے ساری بات درست ہے آپ کی کہ آمریت پسندوں کے خلاف جنگ تو آج بھی جاری ہے، اور آمریت تو ظاہر ہے کسی آپ بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی ایسی ہیں جس میں بھی ہم جمہوری فیصلے نہیں ہوتے، وہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں آمریت تو وہاں بھی موجود ہے. وہ جا نہیں سکتی جب تک مداخلت ختم نہ ہو. میں ہمیشہ اس رائے کر رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے کارکن کو پتا ہو کہ ہمیں جب ہم اپنی قیادت چینج کریں گے، ہم کسی بھی کمزور ماڑے بندے کو، لیکن اہلیت پر کسی کو اگر ہم لے کر آئیں گے اوپر لیڈرشپ پر، اور وہ پھر جب پارٹی کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور قوتیں مداخلت کر رہی ہوں گی، پارٹی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، اگر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا تو پھر ظاہر پارٹی تو ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس میں تو جی تو اسی وجہ سے پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں، شخصی ایک وہ ہو جاتا ہے، وراثت چل رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے پارٹیوں کے اندر جمہوریت پنپ نہیں پاتی، کیونکہ بار بار مداخلت ہوتی ہے، توڑا جاتا ہے پارٹیوں کو. مسلم لیگ نون ظاہر ہے ابھی پیپلز پارٹی سے جونیئر جماعت ہے، لیکن اس کو بھی کتنی بار توڑنے کی کوشش کی گئی، کتنی بار توڑا گیا. تو جب مداخلتیں ہوں گی باہر سے پارٹیوں کے اندر، اور پارٹیوں کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں یا اپنی مرضی سے پھولیں پھلیں بڑھیں، اور ان کے مقابلے میں نئی جماعتیں پیدا کر دی جائیں گی، تو پھر امداد سمرو صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے بھٹو صاحب کے دور سے اب تک ایک تاریخ رہی ہے جو آمریت کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی ہے. محترم بینظیر بھٹو شہید نے بہت جدوجہد کی، اور ظاہر سیاسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس خاندان کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں جمہوریت کے حوالے سے، وہ مرزا بھٹو کی شکل میں ہوں، محترم بینظیر بھٹو شہید کی شکل میں ہوں، یا ان کے دوسرے بھائی کی شکل میں ہوں. خود ذوالفقار بھٹو صاحب کو جس طرح آمرانہ طریقے سے جو بھی ان کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی کسی نہ کسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے اور آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ فرق آ گیا ہے؟ دیکھیں فرق آ گیا ہے، حالات کے ساتھ فرق آیا ہے. پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، جس طرح پہلے پارٹی کے اندر کارکن ہوا کرتے تھے، پارٹیوں میں جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر فرق تو آ جاتا ہے، اور دور کا بھی فرق ہے. پہلے ایجیٹیشن ہوا کرتی تھی سڑکوں پر، آج دنیا جہان میں اس کا فرق آ گیا ہے. ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی اس کا فرق آیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اپنا مزاج جو ہے وہ چینج بہت ہو گیا ہے. وہ والا مزاج اب نہیں رہا جو مزاحمتی مزاج ہوا کرتا تھا. پیپلز پارٹی کا ڈی این اے میں ہوتا تھا کہ جی وہ کہیں پہ کمپرومائز موٹی موٹی چیزوں پہ نہیں کرتے تھے، جیت آتے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے ہمیشہ، وہ یہ کہ کم از کم 2-3 ایشوز جی چیزیں ہیں جو باقی جماعتوں میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں بھی کچھ بچی ہوئی ہیں، بہت زیادہ کمپرومائز سے پیپلز پارٹی آ گئی ہے، لیکن کچھ موٹی موٹی چیزیں آج بھی ان کے پاس ہیں، وہ ہیں آج بھی. جالے موجود ہیں ان کے امتیاز سمرو صاحب بالکل، اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. اچھا اس پہ ظاہر ہے آج تو بالکل 5 جولائی 1977 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جی، سیاہ ترین دن ہے آج بھی، اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں امداد سمرو صاحب یہ فرما رہے ہیں جی آمریت موجود ہے، اور اس کے خلاف جدوجہد جمہوری پارٹیز کر رہی ہیں. بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جتنی قربانیاں ہیں کسی اور سیاسی جماعت کی اتنی قربانیاں نہیں ہیں. اچھا آج اس پر کیا کہیں گے امداد سمرو صاحب؟ آپ اسٹوری جو کی تھی اس میں آپ نے زرداری صاحب کے گرفتاری کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی. اب بالکل وہ اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ان کو نوٹسز گئے تھے اور انہوں نے ظاہر ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دوبارہ کوئی نہ کوئی چیز، پہلے کیونکہ بات چل رہی تھی مفاہمت ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے بعد جب یہ چیز آ گئی ہے بیچ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر کہیں کوئی کمپرومائز رہتے ہیں، وہ باقی کمپرومائز کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا پھر کمپرومائز ہوا ہی نہیں تھا. اچھا اتنا سمرو صاحب کیا وجہ کیا ہے اتنا زیادہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، جسے آپ نے بھی کہا تھا کہ جی ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے کہ جی امریکہ روانہ ہو رہے ہیں دورے کے لیے اور 7-8 دن وہاں رہیں گے، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنسیں ہونا شروع ہو گئیں پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے کہ پتہ نہیں کیا وہاں جائیں گے، اور وہاں جاتے ہی شاید ان کا اقتدار تبدیل ہو جائے گا، یا وہیں سے بھی ملتا ہے اقتدار ہر پارٹی کو. بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں اگر امریکہ، تو اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟
اعتماد نہیں ہے حکومت کا اپنے اوپر. اپنے جو میجورٹی ظاہر ان کے پاس تو رہی نہیں, آئے جس طرح تھے وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ کس طرح آئے تھے, لائے گئے تھے. تو نہیں, اسی اگر وجہ آئے سے وہ تھے یا ڈرے لائے ہوئے گئے تھے سمرو صاحب, اگر لائے گئے تھے تو پھر امریکہ کا ہاتھ تو نہیں تھا اس میں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں نا, ان کو وہ خوف زدہ ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کیونکہ بائیڈن ان کو فون نہیں کر رہے, اور بائیڈن کے متعلق یہ ہے کہ جی وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات رہے. جی نائب صدر تھے تو پاکستان آئے تھے 9 میں, جی بالکل پاکستان آئے اور تمغہ بھی دیا زرداری صاحب نے ان کو. بالکل. تو وہ ظاہر ان کے ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے جو ملکوں میں رہتی ہے, ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. تو ان کو یہ ڈر ہے کیونکہ ان کی سفارتکاری تو ہے نہیں نا, زیرو ہے. اگر ان کی کوئی سفارتکاری ہوتی تو ان کو پتہ چلتا کس طرح ہوتا نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کو صرف پروپیگنڈا کرنا آتا ہے تو وہ اسی پر انحصار کرتے ہیں, پھر ڈر جاتے ہیں. اچھا امداد سومرو صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا سر, ذرا فرمائیے گا جس طریقے سے آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بیان دیا کہ دہائیاں گزر جانے کے باوجود قوم ماشاء اللہ کا خمیازہ تاحال بھگت رہی ہے, ملک میں حقیقی جمہوریت کیسے بحال ہوگی؟ ایک اتنا عرصہ گزر چکا پاکستان کو بنے ہوئے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرے سے تیسرا جو ہے وہ ایک جمہوری نظام چلتا ہوا آ رہا ہے. 3 حکومتیں جو ہیں وہ دو حکومتیں اقتدار منتقل کر چکی جمہوری حکومتیں. تو اب کس طریقے سے ممکن ہے کہ حقیقی جمہوریت بحال ہو؟ جو آمرانہ جو سلسلہ ایک چل رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی بظاہر تو سامنے جمہوریت ہے لیکن پس پردہ تو یہی چل رہا ہے نا کہ جی آمریت ہے. سر کیسی چیزیں بہتر ہوں گی؟ ایک تو اس کا ظاہر ہے مسلسل الیکشن, سیاسی اپنا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہے, جمہوری پروسیس چلتا رہے, ہر حکومت اپنے 5 سال پورے کرے, 5 سال پورے کرنے کے بعد الیکشن ہو. ایک تو یہ طریقہ ہے دنیا نے اڈاپٹ کیا. دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے, جو پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے. پیپلز پارٹی کے 2008 کے دور میں یہی کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے ذرا کمزور کر دیا سر. پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات تو تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, لیکن حقیقی طور پر جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر جمہوری نظام پر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان بن جاتے ہیں. کہا پھر یہی جاتا ہے کہ جو حقیقی طور پر جمہوریت ملک بنی ہے تو آمریت ہی. اور ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت جو کہا جاتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو, وزیر اعظم صاحب پر یہ متعدد بار اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ بیانیہ ان کا سامنے آتا ہے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, اور تمام تر جماعتیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے کہہ رہی ہوتی ہیں. تو پھر حقیقی جمہوریت کی بحالی کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ پارلیمنٹ ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہی منتخب نمائندے آ رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں, تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی حقیقی جمہوریت یہ نہیں ہے. حقیقی جمہوریت ہمیں تب نظر آئے گی جب پارلیمنٹ کو آزادانہ طریقے سے کام کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے. جب وزیر اعظم اپنے کمروں میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کریں گے, اسی وجہ سے میں بار بار کمپیئر کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے دور کو, کہ جب پیپلز پارٹی میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنا تھا تو پارلیمنٹ میں سب سے پہلے آئے کہ جب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کرنی تھی تو آرڈیننس نہیں لے کر آئے تھے, انہوں نے پورا انگیج کیا تھا پوری پولیٹیکل فورسز کو, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. تو پارلیمنٹ جو حقیقی جمہوریت اسی پروسیس سے آتی ہے. حقیقی جمہوریت کے بٹن دبانے سے نہیں آتی, جب کہ پروسیس چلتا رہے گا اور بیہیویئر جو ہوگا, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو چاہے عمران خان, ان دونوں کا رویہ جمہوری نہیں ہے. رویہ جو ہوتا ہے وہ کچھ اور تقاضا کرتا ہے. آپ سینئر تجزیہ کار ہیں سر, بھٹو صاحب کے دور پر ذرا سا روشنی ڈالیں, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ جو دور ان کا رہا تھا یقینی طور پر کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ جد و جہد کی تھی, اور یقینی طور پر ان سے جو اقتدار چھینا گیا اس کے بعد بھی انہوں نے عوامی جو جد و جہد تھی وہ نہیں چھوڑی. جمہوریت کے لیے جو ان کا ایک تسلسل جاری تھا, جو ایک ان کی اسٹریٹجی تھی, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. سر اس پر ذرا سا جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کیجیے گا. دیکھیے جی, بھٹو صاحب کا سب سے بڑا کمال تھا, وہ ایک انسان تھے, انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں بھی کی, انہوں نے بڑے بڑے کارنامے بھی کیے. تو بھٹو صاحب کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بولنا سکھایا تھا, لوگوں کو اعتماد دیا تھا کہ بھائی آپ کے ووٹ سے ہی حکومتیں بنیں گی, آپ چاہو گے تو حکومت رہے گی, آپ چاہو گے تو حکومت آئے گی. تو ایک تو بڑا کہ بھی سیاسی جو قوت ہے عوام کے سامنے رکھ دینا, کہ اور غریب کو, جھونپڑی والے کو, مزدور کو یہ احساس دلانا کہ بھائی میں طاقت ہوں, میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں. یہ بڑا کارنامہ یہ تھا. جی بہت بڑا ظاہر ہے. دیکھیے ذوالفقار بھٹو صاحب کا تو نام تاریخ میں امر ہو گیا ہے, اور آج ظاہر ہم بات کر رہے ہیں تو اس لیے ان کی بڑائی ہے بہت بڑی, اور ان کے کچھ کارنامے ایسے ہیں جو یقیناً جب تک ہمارا پاکستان ظاہر ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں جی روز قیامت تک کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا. اس میں بڑا ایک جو کردار تھا, یہ دیکھیے کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد قوم ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی, تتر بتر تھی, اس کو اکٹھا کیا. پھر بھٹو صاحب نے متفق کا آئین دیا جو اس سے پہلے نہیں تھا. پھر میکرو اکانومی کی بھی بنیاد رکھی. بھٹو صاحب ظاہر قائد عوام تھے, ملک کو ایٹمی طاقت بننے کے حوالے سے بھی راہ پر گامزن کیا, اور بہت سارے ایسے کارنامے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں امداد سومرو صاحب. لیکن جس پہ تو ہم نے گفتگو کی, تھوڑا سا اس طرف ہم آئے تھے لیکن تھوڑی سی بات رہ گئی. زرداری صاحب کی گرفتاری ایک طرف دیکھ رہے ہیں ہم, آپ نے کہا, اور اچھا, اور یہ بڑی اہم بات کی تھی ولاگ میں اپنے امداد سومرو صاحب نے کہ زرداری صاحب کی گرفتاری اور
مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی اور دوسرے دیگر جو ان کے حواری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ شاید یہاں سے فرار ہو گئے، امریکہ چلے گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، ان کی جگہ کوئی نیا وزیر اعلیٰ ہوگا سندھ میں. اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جی یہ بھی امریکہ جا رہے ہیں اور نجی دورے پہ جا رہے ہیں، وہاں ملاقاتیں ہوں گی، کانگریس ممبران سے بھی ہوں گی اور سینڈرز سے بھی ہوں گی ملاقاتیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور امداد سمرو صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو آپ نے کہا کہ جی زرداری صاحب کی گرفتاری اور شاید کچھ معاملات رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، دوسری جانب ہم مراد علی شاہ صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بھی گئے ہیں امریکہ دوبارہ ایک بار پھر، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی دورہ ہے امریکہ کا. اس تمام چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ اقتدار کے حوالے سے سب بات چیت ہو رہی ہے یا واقعی نجی دورے پہ اپنے گئے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، مراد علی شاہ صاحب کا تو اپنا خاندان کیونکہ مسائل ہیں، وہ پہلے بھی بجٹ سے پہلے بھی وہاں تھے کچھ عرصہ اور اب دوبارہ گئے ہیں، ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گئے ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کے متعلق ظاہر ہے بڑے جب سے وہ کبھی بھی باہر جاتے ہیں تو وہاں سے خبریں چل جاتی ہیں کہ جی اب مراد علی شاہ صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے ہو رہا ہے، وہ جس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مراد علی شاہ صاحب اس حوالے سے کوئی ان کا ہے وہ ذاتی دورہ ہے ان کا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ ضرور اس میں نیب سے ڈر کے حوالے سے تو نہیں ہے نا بات. بالکل. اچھا، اس حوالے سے پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے. امتیاز عالم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. اچھا جی کنٹینیو کیجئے امداد سمرو صاحب. جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ضرور وہاں جا رہے ہیں، ان کے کچھ وہاں پہ دوست ہیں، لابسٹ ہیں، جو پیپلز پارٹی کا ایک پرانا طریقہ رہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی جب باہر تھیں تو وہ بھی لابسٹ اپنا ہائر کرتی تھیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتی تھیں، جو مختلف ایک تو ظاہر ہے وہ انٹرنیشنلی اخبارات میں لکھنا کرنا، دوسرا جو قوتیں میٹر کرتی ہیں ان کے ہاں سافٹ کارنر پیدا کرنا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا جہان کا. تو وہ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں. سمرو صاحب ابھی ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم امتیاز عالم صاحب. جی وعلیکم السلام. امتیاز عالم صاحب کیا کہیں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں ایک تو دور آمریت کے حوالے سے، آج 5 جولائی ہے 1977 کو جو کچھ ہوا اس کا خمیازہ تو ظاہر قوم آج تک بھگت رہی ہے، اور اس پروگرام کے سلسلے میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر امریکہ جاتے ہیں تو پاکستان میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈیل کرنے امریکہ جا رہے ہیں جی. اور ہو سکتا ہے یہ خفیہ میٹنگ جو ہوئی تھی قومی سلامتی کے حوالے سے یہ راز وہاں جا کے نہ بتا دیں، خطرے میں پڑ گئے قومی راز. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں آپ کی آخری بات سن نہیں سکا ہوں. جی آخری بات یہ تھی کہ بلاول بھٹو صاحب امریکہ جا رہے ہیں قومی سلامتی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ جو خفیہ میٹنگ ہوئی تھی قومی سلامتی کے حوالے سے وہ راز افشا نہ ہو جائیں. میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ وہ جا کیوں رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. قومی سلامتی کی میٹنگ میں وہ کون سے خاص باتیں ہوئی تھی جو 100 لوگوں میں بیان ہوئی ہیں جو افشا ہو جائیں گی، اور وہ جو ہر کسی کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے وہاں کیا باتیں ہوئی. بالکل. اچھا سر، ہم کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے کیا معلوم کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے سینیٹر سے کانگریس سے اراکین ہیں، ان سے ملاقات بھی ہوگی. 5 جولائی 1977 کے حوالے سے بھی جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں پروگرام میں. سر، جمہوریت پر یقینی طور پر شب خون مارا گیا، جنرل ضیاء نے جو ہے وہ تختہ الٹا بھٹو صاحب کی حکومت کا. سر کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بہت خوفناک کام ہوا تھا. یہ 73 کے آئین کے بعد پہلی فوجی بغاوت تھی، آئین سے غداری تھی، پہلی منتخب پاپولر حکومت کا تختہ الٹا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کو ایک بہت خوفناک جنگ میں افغانستان میں پھنسا دیا جو آج تک جاری ہے. ملک دہشت گردی کی آماجگاہ بن گیا، آج تک بنا ہوا ہے. آج تک ہم وہ کانٹے جو ہیں چن رہے ہیں جو ضیاء الحق نے بچھائے تھے. اور پھر یہ کہ پھر عدالتی قتل ہوا بھٹو صاحب کا. ان ججوں نے مانا جنہوں نے پھانسی دی، جسٹس نسیم الدین شاہ نے، کہ ہم مجبور تھے. ایسی لعنت ایسی جوڈیشری پہ جنہوں نے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر کیا. اچھا سر، دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی قوم مارشل لا کا جی اچھا امتیاز سوال لے لیجیے گا. نقشہ بدل گیا. بالکل صحیح ہے، لیکن سر اس میں ان ججز کا ظاہر ہے جو بھی کام تھا، پوری جوڈیشری سسٹم پہ تو آپ لعنت نہیں بھیج سکتے. جوڈیشری سسٹم میں لعنت بھیجی جائے، کس پہ بھیجی جائے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. سر اس طرح پھر جو آمریت لے کر آئے تھے، آج ہم صرف ضیاء الحق تک بات کرتے ہیں نا سر، پوری فوج کی بات تو نہیں کرتے، ادارے کی بات نہیں کرتے. آج
नसीम हसन शाह उसने माना है। अब और क्या कहा जाए। बिल्कुल, ये तो एतराफ का। अच्छा इम्तियाज आलम साहब जरा सा सवाल ले लीजिएगा जी। सर इदारे पे तो जिस तरह ज़ियाउल साहब पे बहुत कुछ कहते हैं, आमरत नाफिज की थी, सिर्फ हम फर्द वाहिद ज़िया की बात कर रहे होते, पूरे इदारे की बात नहीं करते। पूरा इदारा था भाई, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच था, इदारा नहीं था। कौन था वो? अच्छा इम्तियाज आलम साहब, दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद भी इम्तियाज आलम साहब सवाल लीजिएगा जस्टिस है जी। वो मान रहा है कि मैंने झक मारी थी, एक बंदे को फांसी चढ़ा दिया। सर उसी में इख्तिलाफी नोट भी था, उसी में 2 जजेस मुखालफत में भी थे, तो वो नहीं कहलाता। मिनॉरिटी जजमेंट जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, इससे मेजॉरिटी जजमेंट। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ जिसके तहत भुट्टो साहब फांसी लग गए, और उसका ज़ाहिर खमियाजा कौम भुगत रही है अभी भी। हमें उन्हें सलाम पेश करते हैं, वो काबिल कदर है, काबिल तहसीन है। नहीं, काबिल कदर तहसीन की मैं तो सर इसलिए बात कर रहा हूँ, दैट इज अ ब्लॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी। जाहिर है स्याह दिन जिस तरह 5 जुलाई है वो भी एक बहुत बड़ा स्याह दिन है, जिस दिन ये फैसला आया था और अमल दरामद हुआ था, और दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी कौम जाहिर है उसका खमियाजा आज भी भुगत रही है। अच्छा सर, ये जो फैसला किया था हम लोगों ने उस दौर में, मार्शल लगा और फिर जिस तरह देखा हमने। असल मुझे आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा आप सुन सकते हैं इम्तियाज आलम साहब, जरा सवाल करना चाहूंगा, दिहाइयां गुजरने जाने के बावजूद भी कौम मार्शल लॉ का जो खमियाजा है ताहाल भुगत रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके सर, ओके। अच्छा ठीक है, दोबारा लेते हैं सर लाइन। सोनू साहब मौजूद है हमारे साथ? जी सोमनो साहब, अब फरमाइएगा यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है, जिस तरीके से इम्तियाज आलम साहब ने भी काफी उन्होंने तनकीद की अदालती निजाम। सर उसी पे भी बात कर रहा हूँ मैं। सुमरो साहब आप क्या कहेंगे? इम्तियाज आलम साहब को यही मैंने गुजारिश की, मैंने कहा सर आप पूरे इदारे पे भेज दें लानत, या सिर्फ उन लोगों पे भेजें जिन्होंने गलत फैसला किया। जिस तरह आमरीत की आप बात करते हैं, सिर्फ जालोग को हम बुरा भला कह रहे होते हैं, इदारे को तो नहीं कहते। देखिए कुछ मिजाज होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। हमारा अदालतों का कोई किरदार बतौर इदारा को ठीक नहीं रहा। इदारा मतलब अगर हम उस वक्त की जजेस की बात करें तो फिर इफ्तिखार चौधरी कौन थे, फिर साकिब निसार कौन थे, तो इदारों का ये 4-5 नाम लेने के बाद सुमरो साहब 4-5 ये नाम लेंगे आप, उसके बाद आप खत्म कर देंगे बात, क्योंकि बाकी जो सैकड़ों जजेस और भी तो हैं। नहीं, उनमें जरूर जैसे जनाब पटेल जैसे लोग भी होते हैं, बहुत ज्यादा जजेस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे जजेस होते हैं। लेकिन एक मिजाज बन जाता है उसमें, वो जजेस बजाते खुद काजी फायदी साहब आज क्या भुगत रहे हैं, उनको अपने साथी जज तंग कर रहे हैं ना, तो आप मतलब उसमें ज़ाहिर है जुडिशरी के मुतालिक हम उतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें इस तरह के जज फिर खुद सफर कर रहे होते हैं। इस तरह के लोग जो डेमोक्रेट होते हैं, जो चाहते हैं कि आइन के दायरे के अंदर रहकर चला जाए, वो फिर बजाते खुद वहां पर सफोकेशन फील कर रहे होते हैं, वहां पर फिर उनको रहने नहीं दिया जाता। आज हमारे सामने है, लिहाजा एक मिजाज बन जाता है कि जी हम भी कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट का काम है वो कोई भी यही बात मैंने इसीलिए इनसे गुजारिश की थी इम्तियाज आलम साहब से। सुमरो साहब यही सवाल आपके सामने भी रखूंगा। मैंने कहा जी बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के, अब जैसे ही बिलावल भुट्टो साहब की खबर आई कि जी अमेरिका जा रहे हैं, तो इस तरह बड़ी दूर दूर की कौड़ी लेकर आते हैं और इस तरह की बात जिसका कोई सर ना पाऊं कि जी वो मीटिंग जो हुई थी कौमी सलामती की, उसके राज ना अफशा हो जाए, बिलावल भुट्टो जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ना जा सकें। ये इस पर मैं सवाल कर रहा था। मैंने कहा ऐसे कौन से राज हैं वो, जिस तरह इम्तियाज आलम साहब ने भी कहा जी सब तमाम चीजें बाहर आ चुकी हैं, तो क्या अफशा होंगे राज? दूसरी बात, जिस शख्सियत के मुतालिक बात की जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जात पर तनकीद करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बिल्कुल, लेकिन वो उस खानदान से है जिसके नाना ने पाकिस्तान को एटम बम दिया और अपनी जान पर दिया, उसकी वालदा ने पाकिस्तान को एटमिक टेक्नोलॉजी दी और अपनी जान पर दी। और जब ये खुद बाहर गए और उनसे इंडियन मीडिया ने जब सवाल किया था बिलावल भुट्टो से 3 साल पहले कि पाकिस्तान की आर्मी ये कह रही है, तो वो कहता है आपका क्या मतलब है कि पाकिस्तान की आर्मी है, मेरी आर्मी है। जब वो बाहर जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब की तरह वो पाकिस्तान की आर्मी पर वहां तनकीद नहीं करते, यहाँ पर जरूर करते हैं। बाहर जाकर बाहर का फोरम वो मुल्की इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते, इमरान खान साहब जरूर करते रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गवर्नेंस पे हम सवाल कर सकते हैं, उनका आज का कंप्रोमाइजिंग जो पोजीशन पीडीएम में उनका किरदार, उस पर बिल्कुल क्वेश्चन कर पार्टी में तनकीद हो सकती है कि जी अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल। लेकिन ये वाली बात कि वो जाकर वहाँ राज खोलेंगे, ये इमरान खान साहब का जरूर वतीरा रहा है। वो जब अपोजिशन में थे तो बाहर जाकर पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ब्लेम करते रहे, बिल्कुल, उस पर ब्लेम करते रहे थे। तो पीटीआई वाले ये कम अज कम बिलावल भुट्टो पे नहीं कह सकते। बाकी जो तनकीद है
ان کے متعلق وہ کرتے رہے. سر آئین میں کہیں سے بھی جو ہے وہ آمریت کے لیے کچھ راستہ موجود نہیں ہے. پھر آمریت دوبارہ آ جانا. اس حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے سر, آپ سے سوال کا جواب لیں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی 5 جولائی 1977 سیاترین دن پاکستان کی تاریخ کا, اور جس دن آمریت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی ہوئی, اور آمریت پسندوں کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے. جمہوریت پسندوں کے خلاف کارروائی ہوئی. منتخب جمہوری وزیر اعظم پاکستان کے, منتخب قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تختہ الٹ دیا گیا. اور آج اگر ہم بات کریں کہ جی کیا نقصانات ہوئے, تو آج تک یعنی اتنے سال تقریباً کوئی لگ بھگ 45 سال گزرنے کے باوجود بھی آج نقصانات جاری ہیں. دہائیاں گزر چکی ہیں, لیکن وہ آمریت کے حوالے سے جو نقصان ہوا, کیونکہ اور امداد سمرو صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار. بالکل. بریک سے قبل امداد سمرو صاحب آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ سر آئین میں کہیں سے بھی آمریت کی جگہ موجود نہیں ہے, پھر کیسے جو ہے وہ یہ قابض ہو جاتے ہیں, پھر ایک طویل عرصہ حکومت بھی ہو جاتی ہے, پھر یہ معاملات سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, طاقت کا تو کوئی قانون نہیں ہوتا, اس لیے وہ سارے قانون توڑ دیتے ہیں جب آتے ہیں. لیکن طاقت کا چشمہ تو سمرو صاحب عوام نہیں ہے. نہیں, عوام طاقتور ہیں, پھر عوام ان کو نکال دیتے ہیں. وہ پھر بعد میں عوام کی طاقت ہوتی ہے. تو پھر مشرف کو عوام نے نکالا نا, پھر ایوب خان کو عوام نے نکالا, پھر وہ تو مارے گئے, لیکن جن کو نکالا ان کو عوام واپس لے کے آئے. پیپلز پارٹی کو بینظیر بھٹو صاحب کو شہید کر دیا. لیکن یہ تھوڑا رویہ بھی تو ہے نا سمرو صاحب, رویہ یہ بھی تو ہے کہ آمریت آتی ہے پھر مٹھائیاں بھی بٹتی ہیں. مشرف صاحب آئے تھے نواز شریف کو ہٹا کر. نہیں, مٹھائیاں خود بٹواتے ہیں. سر ریفرینڈم بھی تو ہوتا ہے جو عوام جو ہے وہ کہتی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ وہ جانی صاحب نے کہا تھا نا, شہر میں ہوں کا عالم تھا, ریفرینڈم تھا یا جن تھا. تو وہ لوگ نہیں نکلتے, لیکن ڈبے بھر کے نکلتے ہیں. تو وہ ریفرینڈم میں لوگ نہیں ووٹ کرتے. سر آئین کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ناظرین کو. میں بھی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں بطور طالب علم سیاست, کیسے ممکن ہے, کیسے آ جاتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ نے کہا طاقت کا کوئی جو ہے وہ زور نہیں ہے, تو پھر کیسے, جب راستہ نہیں ہے تو کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ بندوق کے زور پہ آتے ہیں نا, سیدھا بندوق کے زور پہ آتے ہیں. وزیر اعظم گرفتار کر لیا, اس کے بعد عدلیہ کو اپنے ساتھ ملا دیا, جس وجہ سے امتیاز عالم صاحب غصے میں تھے. عدلیہ کو ملا دیتے, پھر عدلیہ ویلیڈیٹ کرتی ہے ان کے اس اقدام کو. امتیاز عالم صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑا آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی عدلیہ کو اب خود, لیکن وہ مشرف کو ترمیم کرنے کی اجازت دے دی تھی عدلیہ نے. بالکل سر, وہ ظاہر طاقت کا کوئی زبان نہیں ہوتی. اچھا جی, ہمارے ساتھ سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما امام الدین شوقین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ, بالکل ٹھیک ٹھاک آپ نے وقت دیا. سر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج ایک اہم بیان جاری کیا. 5 جولائی 1977 کو پاکستان کی جمہوریت پر شب خون مارا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور آمریت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر آ گئی, قابض ہو گئی. کیا کہنا چاہیں گے اس دن کی مناسبت سے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک جمہوری ملک بنا تھا, لیکن بڑا بدقسمتی ہے اس ملک کے ساتھ کہ جب جو ہے وہ عوامی حکومت آتی ہے, لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے جو ہے عظیم لیڈر اس ملک پر مسلط ہوتے ہیں, تو انہیں طاقت کے زور پر جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. 5 جولائی اس کی ایک بڑی مثال ہے آپ کے سامنے. ایک منتخب وزیر اعظم جس نے اس ملک کو اتنی طاقت بنایا, جس نے اس ملک کو بے شمار ادارے دیے, اس کو طاقت کی زور پر جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. تو یہی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. میں تو کہوں گا کہ جب جو ہے ملک مضبوط ہونے لگتا ہے, اس کو ایک شب خون مارا جاتا ہے, اور رات کی تاریخی میں جو ہے منتخب حکومت کو جو ہے گھر بھیج دیا جاتا ہے صرف اور صرف طاقت کی ضرورت پر. اچھا امام الدین شوقین صاحب, ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک اہم بیان دیا اس دن کی مناسبت سے کہ دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی قوم ماشاء اللہ کا خمیازہ تاحال بھگت رہی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, ملک میں ابھی بھی حقیقی جمہوریت نہیں ہے, اور اس کی بحالی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں, جب تک ہم جو ہے وہ خود پلانٹیڈ نہیں کریں گے, پلانٹ کریں گے حکومتوں کو لانے کے لیے, اس وقت تک جو ہے جمہوریت جو ہے جس کو حقیقی جمہوریت کہتے ہیں وہ کبھی بھی فعال نہیں ہوگی. ہمیں منتخب حکومتوں کو جو ہے اس میں انٹرفیرنس کو ختم کرنا ہوگا. مینیج جو جس طرح الیکشن کو کیا جاتا ہے, مینیج حکومتوں کو لا کے مسلط کر دیا جاتا ہے جنہیں عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہوتی, وہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے نہیں آتے بلکہ سلیکٹ ہوتے ہیں. اگر ہم سلیکٹوں کو لانا جب تک نہیں چھوڑیں گے, اس ملک کے جو ہے مسائل حل نہیں ہوں گے. نہیں, اس میں امام الدین شوقین صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے
کہ ظاہر ہے امرت آتی ہے تو راستے بھی فراہم سیاستدان ہی کرتے ہیں، وہی ان کے ساتھ اس وقت بھی ہو جاتے ہیں، کچھ سیاستدان ایسے بھی ہیں، اور پھر جب جمہوریت چل رہی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے جی بیک ڈور رابطے بھی ہیں، لوگ جاتے ہیں، ان سے خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو جمہوریت میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں مطلب جمہوری لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھا ہے، جیسے ہماری پارٹی نے میثاق جمہوریت کیا تو اسی وجہ سے کیا تھا نا کہ اب ہم نے جو ماضی میں جو ہے کچھ لوگ سیاستدان خود واقعی میں آپ کی بات سر میثاق جمہوریت کیا اور بعد میں کہا یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے اس پہ عمل ہو۔ نہیں دیکھیں وہ ایک دوسرے کا اس میں کہا گیا ہے کہ مطلب وہ اس سے اگر کوئی اور بہتر چیز آئی ہے تو وہ زرداری صاحب نے اس سینس میں کہا ہے، لیکن ابھی ہم میثاق جمہوریت میں جو چیز جمہوریت کے لیے جو ہے مطلب یہ کہ ضروری ہے، جو جمہوریت کو مضبوط کرتی ہے، اس سے ہم نے کسی بھی جو ہے چیز سے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا، اور نہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے جو ہے نا۔ لیکن جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ بونے لوگ ہیں جو کہ عوام جو ہے اس طرح کے عامی لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو صحیح لیڈرشپ ہے وہ کبھی بھی عامرت سے نہیں جو ہے ملی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے امام الدین شوکین صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر بھی اقتدار میں آیا جا سکتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، کوشش کی جا سکتی ہے، مطلب یہی تو ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو رول ہونا ہی نہیں چاہیے نا، اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح جمہوریت جو ہے جبھی آئے گی جب آپ حقیقی نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے آگے آنے دیں گے۔ اچھا، یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امام الدین شوکین صاحب، ظاہر ہے آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ سینیٹر ہیں، آپ بہتر طور پر ایوان میں بھی براجمان ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو قریب سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ سر جب آئین میں کوئی اس طرح کا راستہ موجود ہی نہیں ہے کہ جی فوج جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائے، تو یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ جو طاقت ہوتی ہے نا اس کو کسی قانون کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، جو ہے جب کسی نے اقتدار پر قبضہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی سے پوچھ کر نہیں آتی ہے، یہ تو مطلب جو ہے وہ یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ سر تو آئین توڑنا بھی تو ایک بہت بڑا جرم ہے، جب آپ ملک کا کانسٹیٹیوشن ہی توڑ دیں گے تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا جرم ہے۔ پھر تو اس حوالے سے کوئی مشرف کو لیجسلیشن آپ نے نہیں دیکھا کہ مشرف کو سزا ہوئی ہے، اور جو ہے نا اسی لیے تو ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے قانون کو جو ہے سر سزا، لیکن وہ ملک میں تو موجود نہیں ہے نا، ہے تو وہ باہر ہی نا سر، اب وہ چاہے کمر درد کا بہانہ ہو یا کچھ بھی ہو۔ دیکھیں اسی مطلب اب لوگوں کو جمہوریت جو ہے کس طرح بحال ہوگی، حقیقی جمہوریت کیسے آئے گی، یہ سب اداروں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے، کورٹوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جو اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں ان قوتوں کو بھی آ رہا ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلے گا، ہم جو ہے ان کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے کر کے صحیح لوگوں کو منتخب، وہ کسی کو بھی لوگ منتخب کریں، ان کا حق ہے۔ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن۔ سر اس پر آپ کے سامنے ایک سوال اور رکھنا چاہوں گا، سر یہ بتائیے گا کہ زیادہ فری الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے انتخابات کے اندر، انتخابی عمل کے اندر، لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دھاندلی کے بھی مسلسل الزامات لگتے ہیں اور لگتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی لگتے ہیں، دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی لگتے ہیں، تو شفاف کیسے ہوگا یہ نظام کہ کب ہم سنیں گے کہ ہاں جی یہ عوامی منتخب نمائندے ہیں اور یہ حقیقی جمہوریت ہے اور عوام نے منتخب کیا، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے، کب ممکن ہوگا ایسا؟ نہیں، موجودہ حکومت کو ہم عوامی حکومت نہیں مانتے، یہ سلیکٹ لوگ ہیں، انہیں سلیکٹ کے ذریعے لایا گیا۔ باقی جہاں تک الیکشن ریفارمز کی بات تھی، ہم نے پارٹی ہر جو ہے جو ہماری پارٹی نے ان لوگوں سے کانٹریکٹ کیا تھا کہ ہم بیٹھ کر اس میں جو ہے چیزوں کو بہتر کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ راتوں رات وہ ایک پھر آرڈیننس لے آئے جس سے وہ اپنے مطلب کی اس میں امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں۔ سر سلیکٹڈ اگر حکومت ہے یہ تو آپ کی جدوجہد یہ بتائیے جو ان کو لے کر آئے ان کے خلاف ہے، جو آ گئے ہیں ان کے خلاف ہے؟ ہماری جو ہے جدوجہد جو ہے ہر اس کے خلاف ہے جو جمہوری اداروں کو پنپنے نہیں دیتے، چاہے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کوئی بھی لوگ ہوں۔ اب آپ اس میں جو ہے سب لوگوں کو، ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، مینیج جمہوریت لے کر آنا چاہتے ہیں، سلیکٹڈ لوگوں کو اپنی مرضی سے جو ہے لے کر آتے ہیں، ہم سب کے خلاف۔ یہ اب پھر اس میں قصور تو سیاستدانوں کا بھی تو ہے نا، پھر آمریت جب آتی ہے تو پھر این آر او بھی دیکھتے ہیں ہم، ہو گیا ہے کوئی جلاوطنی سے واپس آنے کے لیے این آر او کر رہا ہے، کوئی یہاں سے جانے کے لیے این آر او کر رہا ہے، کوئی آنے کے لیے این آر او کر رہا ہے، سر یہ تمام چیزیں بھی سیاستدان ہی کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، بات یہ ہے کہ جہاں مطلب یہ کہ آپ کو بالکل ہی دیوار سے لگا دیا جائے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہ ہم کو ڈیموکریسی کا حصہ بنے تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں سے ہی بات بھی کی جائے گی نا، تاکہ جو ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر جتنے کم سے کم اسپیس دے کر جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو آگے بات کو بڑھایا جائے۔ اگر آپ جو ہے وہ مطلب یہ کہ ایسے لوگ جو طاقت پر، جن کے پاس طاقت ہے، وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے، اگر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں تو کچھ لوگوں سے تو جو ہے نا مطلب یہ کہ بات کر کے آپ اس سسٹم میں داخل ہوں گے۔ ہمارا اور جو پی ڈی ایم کا کیا اختلاف ہے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سسٹم میں رہ کر جو ہے نا ان لوگوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں،
हम सिस्टम में रहकर जो है मतलब हम पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहते। बाकी तो हम पीडीएम के हर एजेंडे पर जो है मुतमईन है, हम हर चीज उनकी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सिस्टम के अंदर रहकर जो है इस जद्दोजहद का मुकाबला करना चाहते हैं। तो आप जदोजहद का मुकाबला कर रहे हैं सर सिस्टम में रहते हुए? आप जी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल खिलाफ हैं? बिल्कुल कर रहे हैं और बिल्कुल खिलाफ भी हैं। कि मुराद ये है कि हम उस हर क्योंकि पीडीएम वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी देख लें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन्होंने गिलानी साहब को सेनेट में लेकर आ गए, अपोजिशन लीडर बना दिया इन्होंने, नहीं बाप से नहीं वोट ले लिए इन्होंने। नहीं देखें ये तो उनका इल्जाम है ना। देखें हमारी जो है अपनी एक पार्टी है, हम अपने लीडर को अगर हमारे पास वोट्स हैं और अगर दूसरी अपोजिशन हुकूमत में बैठे हुए भी लोग अगर हमारे जो है मतलब सेनेटर को जो है अपोजिशन लीडर देखना चाहते हैं और वो उनको वोट करते हैं तो यही तो डेमोक्रेसी है जो ना। तो उन्होंने वोट किया और सेलेक्टर इस हुकूमत को लाए थे तो फिर तस्लीम कैसे कर लिया आप लोगों ने? किसको तस्लीम किया? क्या इस हुकूमत को? जब आपको मालूम था ये वोट से नहीं आए तो फिर तस्लीम नहीं करना चाहिए था? नहीं तस्लीम देखें बात ये कि सिस्टम को तो चलाना है ना। अगर हम जो है वो ये कह देते हैं कि जी जो है हम जद्दोजहद ही उनके खिलाफ कर सक रहे हैं ना, हम जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं ताकि निज़ाम को देखें बेहतर तो किया करने के लिए जो है बात की जाएगी ना। बिल्कुल इमामुद्दीन शौकीन साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमदाद सुमर साहब सीनियर तजज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है नाज़रीन हेडलाइन का, चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइन के बाद दोबारा हाजिर होंगे और यही से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और जनाब हम बात करेंगे जलसा एक हुआ है पीडीएम का सवात में। मौलाना फजल रहमान साहब सेहतयाब होकर पहुंचे इस जलसे में और वहां जाकर उन्होंने जनाब ये कहा है कि हुकूमत बनाने के बावजूद पाकिस्तान में इमरान खान की कोई अहमियत नहीं है कौमी सलामती इजलास में, इसलिए उन्हें बुलाया नहीं गया। और ये भी कहा कि तुम चले हुए कारतूस हो, मुशर्रफ दौर में तुम किसके साथ थे हमें ये भी याद है, रेफरेंडम में तुमने हिमायत का ऐलान किया था हमें ये भी याद है। और इसके अलावा वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, नून लीग के सरबराह भी हैं जनाब, वो वहाँ पहुँचे, सदर हैं। और उन्होंने वहाँ जो कहा कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा कर यूनिवर्सिटी बना रहे थे आप, क्या हुआ, ये भी आप काम नहीं कर सके। इसके अलावा लोगों घबराओ इमरान खान को भगाओ, ये नया नारा उन्होंने दिया जी। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जी घबराना नहीं है, तो उस पर उन्होंने कहा कि लोगों घबराओ इमरान खान को भगाओ। अब वो मसला ये है कि जी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दोबारा हम देखते हैं कि एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से बाहर आ चुकी है। इसलिए अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जी इतनी अहमियत नहीं रही पीडीएम प्लेटफॉर्म की, क्योंकि तीनों बड़ी जमातें अगर साथ होती तो इमरान खान साहब की हुकूमत बासानी गिरा भी सकते थे। लेकिन फिर बीच में कुछ इख्तलाफात हुए, शोकॉत नोटिस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है, वो बाहर आ गए। अब रह गई हैं वहाँ जो जमातें, उसमें बड़ी दो ही जमातें हैं, नून लीग और फजल रहमान साहब की JUIF है। इस पर बात हो रही है जी इस्लान के अब क्या होगा क्या, क्योंकि ये दो पार्टीज मौजूद हैं, पीडीएम जलसे कर रही है, कराची में भी जलसा है पीडीएम का और ये फिर बाहर भी निकले हैं। अब देखना ये है कि 2 साल से पुरसकून अंदाज से हुकूमत इमरान खान कर सकते हैं या पीडीएम से इसी तरह उनको थ्रेट्स मिलती रहेंगी। बिल्कुल, और इस हवाले से शदीद तनकीद की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने। यकीनी तौर पर इनका कहना था सदर ने कहा कि जो हमारे लैपटॉप थे वो लेकर यकीनी तौर पर ये हम पर तनकीद किया करते थे, लेकिन अब वही लैपटॉप जो है वो तलबा उससे अपनी निसाबी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इमामुद्दीन शौकीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA अदील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मरतबा फिर सर खुशामदीद आप दोनों को प्रोग्राम में। क्या जी अच्छा अदील अहमद साहब, पीडीएम ने कल जलसा किया है, ताकत का मुजाहरा किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। पीडीएम ने कल जलसा जो है वो सवात की सैर करने गए थे, जिप लाइन वगैरह और मालम जबा स्की रिजॉर्ट वगैरह सैर करने गए थे, तो उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा जलसा भी कर लिया। अच्छा, इस पे लेकिन उससे कोई खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, उस पे जो बातें की हैं वो बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत होने के बावजूद भी इमरान खान साहब की अहमियत नहीं है, इसलिए कौमी सलामती इजलास में उन्हें बुलाया नहीं गया। दूसरी बात उन्होंने बहुत ज्यादा इससे भी अहम की, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे, उन्होंने तो एयर स्पेस मांगी थी जो हुकूमत दे चुकी है, इसलिए ये राग अलाप रहे हैं कि जी हम अड्डे नहीं देंगे। एयर स्पेस उन्होंने मांगी है, वो दे चुके हैं, अड्डे तो ये जनाब तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जी अदील। हेलो जी अदील, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा 2 बातें बड़ी अहम की हैं फजल रहमान साहब ने इस जलसे में। वो ये कहते हैं जी एक तो इमरान खान साहब को इतना अहम इजलास था कौमी सलामती का, वहां बुलाया नहीं गया।
اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے نہیں مانگے تھے، ایئر اسپیس مانگی تھی اور وہ حکومت دے چکی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جن کے صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اجلاس میں آرمی چیف کے جوتے پالش کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر کے ہمارا دل جیت لیا. تو آگے سے آرمی چیف صاحب جواب دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ ہے. تو اس سے بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اہمیت جو ہے وہ کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے. اچھا جی، پی ڈی ایم اور کا ایک دوسری اہم بات حصہ کا بھی ہے جواب مل مولانا جاتا ہے کہ ایئر اسپیس مانگی یا اڈے مانگے. تو جو پارٹی کے صدر ہیں وہ اڈوں کی بات کر رہے ہیں اور جو پارٹی کی نائب صدر ہیں وہ ایئر اسپیس کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کنفیوزڈ لوگ ہیں، کنفیوژن کا شکار چلے ہیں. سر پوچھ لیتے ہیں کون کنفیوژن کا شکار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ مجلس عمل پاکستان کے رہنما عبدالشکور صاحب. سر السلام علیکم. عبدالشکور صاحب سر فرمائیے، پی ڈی ایم نے کل سوات میں جلسہ کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سیر کرنے گئے ہوئے تھے، عدیل صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، کیا کہیں گے؟ آواز سنائی نہیں دیتی صحیح. جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عدیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے کل جو سوات میں جلسہ کیا ہے وہ صرف ایک پکنک تھی. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ پکنک منانے گئے تھے وہاں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز سے ہی سنائی نہیں دیتی. اچھا میں انہوں نے جو کہا دوہرا دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے کل سوات میں جلسہ کیا، عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ صرف ایک پکنک تھی. پکنک تھی جی یہ کہہ رہے ہیں سر، جواب دے دیجیے آپ انہیں. ان کو چاہیے کہ عمران خان بھی اس طرح پکنک منائے، پھر پتہ چلے گا، اور سرکاری وسائل استعمال نہ کرے. یہ تو وہ تسلیم کریں گے کہ عوام کا ایک سمندر تھا، تمام مینگورا شہر بالکل اس پہ دل رکھنے کا جگہ نہیں تھا، تمام سڑکیں مکمل حکومت کا ریٹ ختم ہوا تھا، عوام اور پی ڈی ایم کے عوام کا قبضہ تھا پورے خطے پر، پورے علاقے پر. تو وہ جو ہے انتہائی پریشان ہے اور وہ اسی وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ خرافات بھی بھگتے ہیں، سب کچھ اچھا اس پہ عبدالشکور صاحب، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عوامی طاقت کا ایک عظیم مظاہرہ. چلیں جی عظیم مظاہرہ، مزید ابھی جلسے بھی ہوں گے آپ کا. عبدالشکور صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو انکار کیا ہے اڈے دینے کا، اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا کام ہے. امریکہ نے ان سے نہ اڈے کا مطالبہ کیا ہے اور نہ کوئی پروف دیکھا ہے. امریکہ کے ساتھ وہ ٹیلی فون پر، امریکہ کے صدر کے ٹیلی فون کے لیے ترس رہے ہیں. وہ امریکہ ان کا ٹیلی فون نہیں اٹھاتا اور انہوں نے پاکستان کا فضا ان کو حوالہ کر دیا ہے. میں نے خود سب کچھ دیکھا ہے. اچھا دیکھا ہے آپ نے؟ اس ریجن میں جو اڈے ہیں وہ عمان میں ہیں، وہ قطر میں ہیں، وہ سعودی میں ہیں، اور اس حوالہ سے پاکستان کا جو زمین ہے، وہ سرزمین ہے، وہ فضا جو ہے وہ فضا کون سا فضائی حدود اگر حوالے کی ہے عبدالغفور صاحب، تو پھر یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ فون کے لیے ترس رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضائی حدود جو ہے وہ حوالے کر دی. سر یہ دو باتیں کر رہے ہیں آپ. ہلو جی سر میں کہہ رہا ہوں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈے جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ٹیلی فون کے لیے ترس رہے ہیں، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فضائی حدود بھی دے دی. سر دو باتیں کر رہے ہیں. یہ تو صاف بات ہے کہ پہلے سے انہوں نے دی ہے. کب انہوں نے انکار کیا اس حوالے سے؟ وہ کہہ دے کہ پاکستانی فضا وہ استعمال نہیں کرے گا اور پاکستان میں اڈوں کا مطالبہ نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں. سر تو پی ڈی ایم کا آخر مقصد کیا؟ آپ لوگ کہتے ہیں اس حکومت کو گھر بیچ کر دھم لیں گے. اتنے عرصے سے آپ لوگ جو ہے وہ ریلیاں کر رہے ہیں، جلسے جلوس آپ لوگ کر رہے ہیں، پھر پی ڈی ایم خود بھی اندرونی انتشار کا بھی ہمیں شکار نظر آئی ہے، پیپلز پارٹی نے راہیں بھی جدا کر لی ہیں. بالآخر لائے عمل آپ لوگ کا ہے کیا؟ کیونکہ اب تو ہم یہ بھی سننے کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ یہ حکومت اپنا وقت مکمل کرے تاکہ ایکسپوز ہو جائے. سر تو اب وقت مکمل کرنے دیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو بنیادی بیانیہ ہے اس کے ساتھ اب بھی پورا حزب اختلاف ایک ہے. وہ اندرون میں اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ ٹیکنیکل اختلاف ہے، اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں. پی ڈی ایم کے بیانیہ میں کوئی فرق آیا ہے. سر پوچھ لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما امام الدین شوقین صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جواب لے لیتے ہیں.
मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं आपके करीब नहीं हूँ, फिर टेलीफोन लैंड पर हूँ। बात ये है कि सब कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हुक्मरान है, अवाम का नुमाइंदा नहीं है और अवाम पीडीएम के साथ है। इसी वजह से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और एनपी के बगैर भी इतने अवाम निकल चुके। सर पूछ लेते हैं, अच्छा अब्दुल गफूर साहब पूछ लेते हैं, इमामुद्दीन शौकीन साहब मौजूद हैं। सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है बयानिए में एक साथ ही है, लेकिन राय तो आप लोग जुदा कर चुके हैं। सर इस पे क्या कहेंगे इमामुद्दीन शौकीन साहब? देखें, पीडीएम से हमारा कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ हम उनसे ये कह रहे थे कि हम जो है इस हुकूमत को जमहूरी तरीके से घर भेजें। हम जो है वो अपनी जो है वो लोग जो खुद पीटीआई से नाराज हैं, इनके एमएनएज इस महंगाई की वजह से खुद इनके खिलाफ हैं, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। हमारे पास नंबर्स हो सकते थे, हमने इन्हें कहा कि पंजाब की हम पहले गवर्नमेंट हटाते हैं। हमने उन्हें जो है यूसुफ रज़ा गिलानी को जीत के भी दिखाया कि ये पॉसिबल है, हम कौमी असम्बली में भी इनको जो है इन हाउस तब्दीली के जरिए हटा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, वो कोई भी गैर जमहूरी काम जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे इस वन नुकात पर जो है इख्तिलाफ है, बाकी हम खुद चाहते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। घर भेजने के तरीकाकार में जो है वो थोड़ा सा हमारा इनके साथ इख्तिलाफ है। बाकी सर तो वो इख्तिलाफ जो यकीनी तौर पर पीडीएम का नूनी इंतशार तो नुमाया हो गया ना। इसका मतलब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें कर रही है वो दुरुस्त कर रही है कि पीडीएम जो है वो खुद जो है टूट फूट का शिकार थी। वो तो शुरू दिन से ही कह रहे थे इसको। नहीं, इसको टूट फूट नहीं कहते। सियासी जमातों के अंदर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रहता है। हमें जो है वो दोबारा ऑफर है, हमारी पार्टी उस पर भी कंसीडर कर रही है, लेकिन हमारी एक अपनी पार्टी है, हमारा एक अपना नुक्ता नजर है। इसको आप टूट फूट नहीं कह सकते, इसको आप हमारी अपनी बात हम कह सकते हैं। लेकिन पीडीएम को जो हमने चंद तजावीज दी हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट करती है तो किसी वक्त भी हम पीडीएम का दोबारा हिस्सा बन सकते हैं। ये सर लेकिन इख्तिलाफात नुमाया होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से भी जो है वो काफी इख्तिलाफात जो है वो नुमाया हो रहे थे। नून लीग पर भी उन्होंने तनकीद की। बहरहाल मैं अदील अहमद साहब की जानिब चलूंगा। सर आप भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो अब्दुल शकूर साहब ने कहा उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शकूर साहब जिस जमात से ताल्लुक रखते हैं उन्हीं के एक पार्लिमानी रहनुमान है। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम साहब की तकरीर के बाद बाहर निकल कर खुल के वजीर आजम का जो है उन्होंने उनकी तारीफ की और उनके मौक़िफ़ की तायीद की और उनके बयान को जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया उसको एक गैरतमंदाना इक़दाम कहा। और शकूर साहब जो है वो अपने पार्टी के उन रहनुमा के बरक्स जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक आपने बात की कि उन्होंने कहा हम हुकूमत को घर बेचकर दम लेंगे। ये असल में पीडीएम आपस में एक दूसरे को खत्म करके दम लेंगे। ये एक दूसरे आपस में लड़ के और आपस में एक दूसरे की रेपुटेशन अवाम में बलिया मेट करके एक दूसरे को खत्म करके दम लेंगे। हुकूमत का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। जिस तरह से हमने 3 साल गुजारे पाकिस्तान को एक माशी तबाही से माशी तरक्की के रास्ते पर लेकर आए, ये तरक्की का सफर इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा और 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत पूरे करेगी। जी अब्दुल शकूर साहब, जी चले उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। सर अदील साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जी अब्दुल शकूर साहब, आवाम में रिजेक्ट हो चुका है। अब्दुल शकूर साहब फरमाइए। कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की विकीलीक्स के अंदर वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि किस तरह से वो अमेरिकन को जो है वो मिन्नतें तरले समाजतें कर रहे थे कि मुझे वजीर आजम बना दें। तो जो सेलेक्ट होकर अमेरिका से सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, पूछ लेते सर वो अमेरिका से सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं या वो आप लोग को ही कहते हैं कि आप ही लोग सिलेक्टेड हैं? पूछ लेते हैं। अब्दुल शकूर साहब फरमाइए। जी क्या? जी ये कह रहे हैं अदील साहब के मौलाना फजलुर रहमान तो अमेरिका जाकर मिन्नतें कर रहे थे कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए, फिर आप ही के एक जो इत्तेहाद जो लीडर हैं उनकी जानिब से इमरान खान की तारीफ की गई है। मोहतरम, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि अब्दुल शकूर ने असेंबली में उनको तारीफ की है या उनको गैरती आदमी कहा है। कतअन मैंने इमरान खान को गैरती आदमी नहीं कहा है, मैंने ना उनको अप्रिशिएट किया है। असल बात ये थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो फैसला किया था उस दिन मैंने उनके खिलाफ किया था कि उन्होंने फैसला किया था कि वज़ीर आज़म की बात हम खामोशी से सुनेंगे। तो उसकी वजह से मैंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की इस रविश से इख्तिलाफ की वजह से मैंने उनको कहा था कि मैं फिर इस तरह खामोशी से सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, वरना वज़ीर आज़म ने कतन कभी भी न मुझे तवक्को है कि वो गैरत का फैसला करेगा। और रह गई ये बात कि फजलुर रहमान अमेरिका के सामने जो है वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये विकीलीक्स ये जितने भी हैं ये यहूदियों के प्रोपेगंडे हैं।
مولانا فضل الرحمان کے اسٹیٹمنٹ وہ خود جو ہے آپ نہیں دیکھتے آئے روز کہ وہ امریکہ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ ہے وہ نہیں سنتے، اور ہمارے دشمن میڈیا کی بیانات جو ہیں یہ پی ٹی آئی والے سناتے ہیں. یہ تو ان کا میڈیا ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہودیوں کی ایجنٹ پر کام کر رہے ہیں. یہ جو سر کون سے یہودیوں کا، سر کون سا ایجنڈا ہے یہودیوں کا بتا دیجئے قوم کو. سر کون سا ایجنڈا ہے بتا دیجئے نا. کے لیے کام کر رہے ہیں، اسمبلی میں اسرائیل کی تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ امریکہ سے حکومت مانگتے ہیں. ہم پاکستانی عوام کی طاقت کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام میں الحمدللہ مولانا فضل الرحمان. سر یہ یہودیوں کا ایجنڈا کیا ہے بتا دیجئے نا. پتہ ہے عبد الشکور صاحب آپ بتا دیجئے نا یہودیوں کا کیا ایجنڈا ہے آج. ہلو جی اچھا عدیل صاحب آپ ذرا اس پر رسپونڈ کر دیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہودیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. فضل آپ خود یہودیوں کے ایک ایجنٹ ہیں. جب 2002 میں متحدہ مجلس عمل بنا کر مشرف کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے، اس وقت سے پاکستان میں انلیگل کڈنیپنگز اور ڈرون اٹیکس اور جو افغان وار کا امپیکٹ آیا، خیبر پختونخوا کو تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں نے. اس وقت جو ہے امریکہ کا ایجنڈا لے کر یہ چل رہے تھے جب ان کی گورنمنٹ میں تھی. اور عمران خان جب سے حکومت میں آیا ایک ڈرون اٹیک پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا. پاکستان نے اپنے ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا کرنے کا جو ہے وہ کیا. تو اس پہ جو ہے وہ اگر یہ خود دیکھیں تو فضل الرحمان صاحب خود پریکٹیکلی یہ پروف کر چکے ہیں کہ وہ یہودیوں کا ایجنڈا لے کر چلیں، جبکہ عمران خان اس کے منافی ہیں. انہوں نے یہودیوں کے ہر ایجنڈے کو تسلیم کرنے سے منع کیا. جی جی آپ کہہ رہے ہیں سوال کریں. اچھا امام الدین شوقین صاحب کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم سے رجوع کر سکتی ہے؟ کیا واپس جایا جا سکتا ہے؟ کیا جلسے جلوسوں کا حصہ بنا جا سکتا ہے؟ جی امام الدین شوقین صاحب. ہلو، کہہ رہا ہوں ہماری کچھ تحفظات ہیں. اگر پی ڈی ایم جو ہے ان تحفظات کو دور کر دے گی تو ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور جمہوری چیزوں پر یقین کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم جو ہے وہ مطلب اس کا حصہ بنے. لیکن ہمارے کچھ تحفظات ہیں، اگر اس کو پی ڈی ایم دور کر دے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اور ان کا مشترکہ ایجنڈا ہے کہ اس حکومت سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے. مہنگائی کا اور اس چیزوں کا جو سیلاب آ گیا، لوگ اس ملک میں تڑپ رہے ہیں. اگر اس حکومت کو پورا وقت مل گیا تو 3 سال میں جو جس طرح اس ملک کی تباہی انہوں نے کی ہے، تو 2 سال کے بعد تو جو ہے مطلب یہ کہ اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ اس ملک کی معیشت کو سنبھالنا جو ہے نا ایک بہت مشکل کام ہو جائے گا. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت میں ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہر میں تحفظات ہیں. ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے. ہمارے کچھ تحفظات ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مل بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. سر تو کیا اگر امید ہے کہ بات کی جا سکتی ہے تو آپ لوگ شرکت کر سکتے ہیں جلسوں میں؟ جی کیوں نہیں. جب ہم پی ڈی ایم کا اگر دوبارہ حصہ ہو جائیں گے تو اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اپنا اس میں انپٹ دیا ہے، ہم نے شمولیت کی ہے. دوبارہ ہم ہو سکتے ہیں. جب جلسے کرنا تو جو ہے جمہوری پارٹیوں کا بنیادی حق ہے، اپنے لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ رکھنا، ان کو موبلائز رکھنا. یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے جو ہے نا. تو کیوں نہیں کریں گے جو ہے نا، ضرور کریں گے جو ہے نا. پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو جلسے دیے گئے انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب کیا، اور جہاں جو ہے ہمارے پی ڈی ایم کے جن دوستوں نے کیا وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ہماری ایک اپنی آواز ہے پورے ملک میں. تو کیوں نہیں ہم جو ہے انشاءاللہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، جمہوریت کا حصہ ہے. ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ جو ہے جس طرح پہلے چلے تھے، اگر ہمارے تحفظات دور ہو گئے تو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے جو ہے چلنے کے لیے تیار ہیں. جی 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 امام الدین شوقین صاحب، آپ پی ڈی ایم سے تو باہر آ گئے ہیں، گورنمنٹ کو گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ جی 5 سال پورے کر لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اچھا خاصا ملین مارچ کا پروگرام بھی تھا، اس میں بھی شریک نہیں ہوئے، اور جو کچھ سینیٹ میں کیا آپ لوگوں نے وہ بھی سب کے سامنے. پھر آپ نے کہا جی ہم قومی اسمبلی سے بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. اس دن بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی جدوجہد نظر نہیں آئی ہمیں بجٹ منظوری کے حوالے سے. پھر اسپیکر کے خلاف آپ نے قرارداد لانی تھی، وہ بھی نہیں لائے. سر یہ اسٹیبلشمنٹ سے اندرون خانہ اس کا مطلب معاملات طے ہو گئے، اس لیے بیک فٹ پر آ گئے؟ نہیں یہ نہیں. تھوڑا سا جو ہے وہ بات کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں قومی اسمبلی، سر عوام کو ذرا سمجھائیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر سکڑ کر سمٹ کر سندھ کے چند اضلاع تک رہ گئی ہے.
نہیں پہلے میں آپ کو اس بات کا جواب دے دوں جو آپ نے بجٹ پاس کرنے کی دیکھیں ہمارے اس دن 100% جو ہمارے MNAs تھے وہ سب کے سب موجود تھے. اگر کہیں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور جو ہے نمبرز پورے نہیں کیے گئے تو وہ نون کی طرف سے تھے. آپ کو شاید پوری طرح پتہ ہے. جی بالکل معلوم ہے سر, 14 ممبر نہیں تھے, شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے. جی وہ مجھے دیکھیں وہ مجھے اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں. ہماری پارٹی کے پورے لوگ تھے. آصف زرداری صاحب علیل ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ آئے تھے. سر آصف علی زرداری صاحب نے ایک ہفتے کا دورہ بھی کیا لاہور کا, کوئی خاص کامیابی نہیں ملی انہیں. گونج رہی جی جی سر 8 دن ایک ہفتے کا دورہ بھی آصف علی زرداری صاحب نے لاہور کا کیا, بڑی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں متحرک کرنے کی. آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی صحیح. ہلو آواز آ رہی ہے سر بہتر آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی جی سر میں نے کہا زرداری صاحب نے آصف علی زرداری صاحب نے دورہ کیا لاہور کا, متحرک کرنے کی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ کوشش آپ کی ہو رہی ہے, لیکن کوئی بڑے نام اب تک شامل نہیں ہوئے پنجاب سے. نہیں دیکھیں لوگ جو ہے وہ ہمارے بہت سارے لوگوں سے رابطے ہیں اور ہر چیز جو ہے بلوچستان میں بھی کچھ بڑی شخصیات ہمارے ساتھ آنا چاہ رہی ہیں, جو ہے پنجاب میں بھی آنا چاہ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ اس میں شامل ہوں گے جیسے جیسے الیکشن نزدیک آئیں گے. اور جو موجودہ PTI کے جو خود ممبران ہیں ان سے بہت سارے MNAs اور MP ہمارے ساتھ. اس گورنمنٹ کے خلاف کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ 5 سال پورے کرائیں گے یا اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کے خلاف سڑکوں پہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں ہم جو ہے نا, پھر میں آپ کو عرض کروں کہ ہم ایک جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہیں اور ہم جو ہے وہ جمہوری طریقے سے تبدیلی چاہتے ہیں. ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جو ہے چھٹکارا. سر سڑکوں پہ احتجاج کرنا جمہوریت کا حسن نہیں, اس میں کون سی غیر جمہوری بات ہے؟ نہیں بالکل ہم کر رہے ہیں. ہم بھی جو ہے یا اس لیے ڈر رہے ہیں آپ, یا اس لیے ڈر رہے ہیں اسٹریٹ پاور نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں کہ یہ کہ آپ کو اس میں کہہ دیا. اب ہم سب سے بڑا جو ہے وہ سندھ میں آپ اگر ہمارے جلسے آپ دیکھیں جو ہے, اور جہاں جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ جلسے کیے ہیں بڑے کامیاب جلسے ہیں الحمدللہ. ہم 4 صوبوں میں ہماری پارٹی کی مقبولیت ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جہاں جہاں جلسے کریں گے انشاءاللہ بڑے اور اچھے جلسے کریں گے, ان میں لوگوں کی بڑی شمولیت ہوگی. جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی اور بڑی پارٹی ہے. ہماری یہ پورے ملک 4 صوبوں کی زنجیر ہے. الحمدللہ ہم نے جہاں جلسے کیے ہیں بڑے پاورفل شو کیے ہیں الحمدللہ. چلیں جی, آپ ہوپفل ہیں پنجاب KP بلوچستان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی اگلے الیکشن میں, اس پہ بھی جی ضرور گفتگو ہم مزید بھی کریں گے. لیکن اب یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, چھوٹا سا یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے اعلیٰ خبر. جی ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امام الدین شوقین صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, اس کے ساتھ ساتھ عبدالشکور صاحب متحدہ مجلس عمل پاکستان کے, اور PTI کے عدیل احمد صاحب, تینوں موجود ہیں. جی علی جی بالکل. اور بات کر رہے ہیں جیسے ارسلان نے بات کی امام الدین شوقین صاحب سے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا اب اس حکومت کے حوالے سے, یا 5 سال فیصلہ کر چکے ہیں. امام الدین شوقین صاحب کیا کہیں گے 5 سال پورے کرنے کا؟ تو ظاہر ہے جس طرح مریم نواز نے بھی کہا تھا ہم چاہتے ہیں 5 سال پورے کرے, شہید ہم نہیں کرنا چاہتے اس گورنمنٹ کو کہ بعد میں کہیں کہ جی پوری گورنمنٹ ہماری نہیں, ورنہ پتہ نہیں دودھ شہد کی نہریں بہا دیتے. تو آپ کی پارٹی نے بھی غالباً یہی فیصلہ کر لیا کہ جی 5 سال تو کرنے دیں. انہوں نے آن لائن ایپ پہ لوگوں کو ہٹا دیا. اگر جی جی ابھی میں نے 3 لاکھ روپے دان کر. حکومت بنانے کے باوجود پاکستان میں عمران خان کی کوئی اہمیت نہیں ہے قومی سلامتی اجلاس میں, اسی لیے نہیں بلایا گیا. امام الدین شوقین صاحب. ہلو جی امام الدین شوقین صاحب, فضل الرحمان صاحب کا ارسلان جب ہم نے بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت بنانے کے باوجود بھی ان کی اہمیت نہیں ہے قومی سلامتی اجلاس میں, شاید اس لیے نہیں بلایا گیا. یہی سوال ہم کرنا چاہ رہے ہیں جی عبدالشکور صاحب سے بھی, عدیل احمد MP ہیں پاکستان تحریک انصاف, اور سینیٹر امام الدین شوقین صاحب سے بھی. جی امام الدین شوقین صاحب. عدیل آپ کو آواز آ رہی میری؟ پتہ چلے گا. جی ارسلان.
جی بالکل علی، یقینی طور پر جس طرح کی صورتحال ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ دوبارہ سے جلسے جلوسوں کی طرف آ رہی ہے، عوامی رابطوں کی جانب آ رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کل بھی ہم نے دیکھا، لیکن ایک یقینی طور پر اگر آپ نے دیکھا ہو علی کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی جانب سے ایک شدید تنقید کی گئی، کہا گیا کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا بالکل ایک ناکام جلسہ تھا، انہوں نے ناکام اس کو قرار دے دیا۔ کیا سمجھتے ہیں علی، واقعی ناکام تھا؟ ایک جس طریقے سے عوام تھی سڑکوں پر اور جو ہم نے تمام تر مناظر آپ نے بھی دیکھے، رپورٹ بھی کیا آپ نے خبروں میں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل دیکھیں، وہی حکومت تو کوئی بھی ہو، ظاہر ہے اس نے تو اپوزیشن کے جلسوں کو ناکام کہنا ہے اور اپوزیشن نے حکومت کے جلسوں کو ناکام کہنا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا پی ڈی ایم کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب اس طرح کے چھوٹے موٹے جلسہ نہیں جلسی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے عوامی انداز سے جس طرح گفتگو کرنے میں ماہر ہیں، وہ اس طرح اپنے فواد چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں جی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ناکام جلسہ تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی بھی موجود ہیں۔ عبدالشکور صاحب، جلسہ تو ظاہر ہے کامیاب تھا، اس میں تو ظاہر ہے حکومت تو یہی کہے گی آپ کو کہ جی ناکام جلسہ رہا آپ کا۔ عادل احمد صاحب کیا کہیں گے؟ قومی سلامتی اجلاس میں عمران خان صاحب کو بلایا نہیں گیا یا وہ گئے نہیں، بڑا کنفیوژن ہے اس حوالے سے۔ عادل احمد صاحب سوال سنا آپ نے؟ جی اسلام جی عبدالشکور صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی اچھا عبدالشکور صاحب، اب آپ فرمائیے، پی ڈی ایم نے دوبارہ سے جو ہے وہ عوامی رابطے تیز کر دیے ہیں، اب جو کل سوات میں جلسہ ہو گیا، اب ظاہر کراچی کی طرف بھی آپ لوگ رخ کریں گے اور دیگر شہروں کی طرف بھی، تو اب کیا لائے عمل ہوگا، کیا حکمت عملی ہوگی؟ واقعی کیا اس حکومت کو گھر بھیجیں گے یا پھر جلسے جلوس کر کے آپ لوگ پھر تھوڑا آرام فرمائیں گے؟ دیکھو، ہم عوام کے سامنے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم عوام کو کہتے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، آپ اپنے مینڈیٹ کو واپس لیں اور اپنے مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت بنائیں اور ان سلیکٹڈ کو اپنے گھر بھیج دیں یا جنہوں نے یہاں بھیج دیے ہیں ان کی طرف بھیج دیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، عوامی رابطہ یہ پی ڈی ایم جمہوری بنیاد پر اس لیے یہی کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم عوامی بنیاد پر حکومت بنانے کے قائل ہیں، اور یہ ہمارا سوچ ہے کہ عوامی نمائندگی کی اب پاکستان میں پی ڈی ایم ہی جو ہے حامل ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو جو مقبولیت عوام میں حاصل ہے یہ اسی بیانیے کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اس حکومت نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا، خارجہ پالیسی ناکام، اندرونی طور پر ملک کو مہنگائی جو ہے کا ایک طوفان برپا کیا ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اور ڈالر اور پیسے کے توازن کا آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے۔ وہ تو ہے عبدالشکور صاحب، تیل اور پیٹرول اور خوردنی اشیاء کو تمام چیزیں مہنگی ہیں جی، ٹھیک ہے، بات مان لی آپ کی۔ آپ اسلام آباد بھی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے واضح ہے کہ جب تک اس حکومت کو گھر نہ بھیج دیں اس وقت تک ہم قرار سے نہیں بیٹھیں گے۔ بالکل، آپ گھر بھیجنے کے لیے اسلام آباد بھی گئے تھے سر، پھر خود واپس گھر آ گئے تھے، حکومت وہیں رہی۔ اسلام آباد ہم علادہ آئے تھے اور جمعیت علماء اسلام نے صرف اپنی طاقت لائی تھی، اور آپ اب دیکھیں گے کہ پاکستان کی تمام جمہوری پارٹی جو ہیں وہ اپنی طاقت کو یہاں لائیں گے، اور صرف انشاءاللہ العزیز وہ جو ہیں ضرور یہاں پاکستان سے بھاگے گی، کیونکہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ کوئی 25,000 لوگ لائیں تو میں جاؤں گا۔ اگر وہ اپنی بات پر قائم رہ سکتا ہے، اگر ان میں رتی بھر کی غیرت ہے، تو کم از کم ان کو تو چاہیے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ بات، انہوں نے بدبانگی تو حل کیا تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میں کنٹینر ان کو حوالہ کروں گا، ان کو کھانا مہیا کروں گا، اسمبلی کے فلور پر یہ بات۔ تو کب جا رہے ہیں پھر عبدالشکور صاحب، کب جا رہے ہیں پھر یہ سارا کچھ کرنے آپ اسلام آباد؟ اسلام آباد کی طرف یہ قائلین جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، ختمی فیصلہ، ختمی پروگرام کے حوالے سے پی ڈی ایم کا قائلین جو بھی حکم کریں ہم تیار ہیں، اور پورے پاکستان کی عوام تیار ہے، تو کراچی کا وزٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ وہاں تو آپ جائیں گے عبدالشکور صاحب، وہاں تو آپ جائیں گے گھر بھیجنے کے لیے حکومت کو، حکومت اس اسمبلی میں جس کو گرانا چاہتے ہیں، جہاں سے حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اپنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، فضل الرحمان صاحب کے وہاں اپنے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے استعفیٰ دلوا کے پہلے اخلاقی طور پہ باہر تو آ جائیے۔ بات یہ ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم متحدہ حزب اختلاف کے متحدہ بیانیہ کو جو ہے لیتے ہیں، ورنہ جمعیت علماء اسلام کب سے ہم نے تو اپنے پارٹی کے سامنے جو ہے پہلے سے استعفیٰ جمع کیے ہیں،
لیکن جب تک PDM کو ہم فیصلہ نہ دے تو ہم علادہ پرواز سر نہیں یہ کرتے، کیونکہ کس طرح ہم کی جمہوری لوگ ہیں. سر یہ جمہوری لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں آپ، اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو مانتے نہیں، سلیکٹڈ کہتے ہیں، سلیکٹر لائے ہیں، اس اسمبلی کو نہیں مانتے، تنخواہیں لے رہے ہیں، مراد وصول کر رہے ہیں. سر یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھو مراد، اگر اس کو آپ مراد کہتے ہیں جو ہمیں صرف تنخواہ دے رہے ہیں، تو اس سے زیادہ ایک مہینے کا خرچہ ہو رہا ہے. آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے. آپ کا تنخواہ زیادہ ہے یا ایک مہینے کا تنخواہ؟ مہینے کا زیادہ ہے سر، بڑے فنڈ ملتے ہیں. مصیبت تو یہ ہے کہ آپ میڈیا والے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو MNAs ہوتے ہیں، جو سینیٹر ہوتے ہیں، ان کا کیا مراد ہوتا ہے؟ ان کے مراد سر اگر مراد نہیں ہوتے عبدالشکور صاحب، بات سنیں شکور صاحب، چھوٹی سی بات میں بتا دیتا ہوں نا سر آپ کو. سر ابھی میں بتا دیتا ہوں، کیا مراد ہے؟ سر میں بتا دیتا ہوں مراد آپ کو. مراد ہے پورے خلق کے عوام کا جو ہے سر مراد سن لیجئے، ان کے رنگوں پر ہوتا ہے. آپ ان کی طرف نہیں دیکھتے. ذرا سر میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اگر مراد نہیں ہے تو 40 کروڑ روپے دے کر سینیٹرشپ کیوں لی جاتی ہے؟ اینکر بننے کے لیے 40 کروڑ نہیں دیے جاتے سر. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہی فیصلہ ہے. کون سے ایسے مراد ملتی ہے جس کی وجہ سے 40 کروڑ خرچ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ صرف ہمارے استعفا سے حکومت جو ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف جمعیت علماء اسلام تو سر ایسی کیا چیز ہے، کون سی مراد ملتی ہے کہ پہنچنا چاہتے ہیں سینٹ تک؟ وہ سلیکٹ کرے تو ان کو تو یہ یقیناً جو ہے ان کا یہ خواہش ہوگا. لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تمام حزب اختلاف متحدہ طور پر فیصلہ کر کے حکومت پر دباؤ ڈالے. عادل احمد صاحب سن رہے ہیں آپ بھی تمام گفتگو؟ جی میں نے سنا. اچھا جی عادل، سوال آپ سے یہی تھا، اسلان بھی یہ سوال کر رہے تھے آپ سے کہ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. قومی سلامتی کے اہم اجلاس میں عمران خان صاحب نہیں گئے، بلایا نہیں گیا، یا کوئی اور مصروفیات تھی ان کی، آپ لوگوں کو تو اعتماد میں لیا ہوگا. دیکھیں قومی سلامتی کے اجلاس جو ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہوتا. نیشنل سیکیورٹی کوارڈینیشن کی ایک کمیٹی بنی ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں، اور پلاننگ وغیرہ وہیں پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اجلاس بھی وزیر اعظم صاحب ان کی صدارت سر لیکن پورے پاکستان کی بڑی پارٹیز کے لیڈران وہاں موجود تھے، متفقہ طور پہ ایک فیصلہ جاتا اچھا لگتا، باہر پیغام جاتا. اب لگتا یہ کہ عمران خان صاحب ان تمام فیصلوں سے شاید ایگری نہیں کرتے. وہ جو جی ارسلان ابو غالباً. اچھا جی، اب امام الدین شوقین صاحب سے یہ سوال کر لیتے ہیں. سر امام الدین شوقین صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ظاہر ہے مہنگائی ہے، عوامی مسائل جو ہیں وہ جو کہ تو ہیں، PDM بیانیہ تو عوام کے لے کر چلتی ہے، لیکن ہمیں خاطر خواہ طور پر گراس روٹ لیول پر سیاست ہی ہوتی نظر آتی ہے. دیکھیں سیاسی پارٹی کا کام کوشش کرنا ہی ہوتا ہے. آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو جو ہے مطلب ظاہر ہے کہ یہ جو سلیکٹ ہوئی ہے حکومت، اور جس طریقے سے جو ہے 3 سال میں جو ہے معیشت کا جو ہے جنازہ نکال دیا ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے تو خود جو ہے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. شاید ان کو آئندہ انتخابات میں تو کینڈیڈیٹ بھی نہ ملے اگر انہوں نے اپنا وقت پورا کر لیا. اور لوگوں نے 2 سال کی اور تباہی جو ہے، جس طرح اب پیٹرول پر 600 ارب روپے کی لیوی ختم کرنے جا رہے ہیں گریجولی، 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں، 1000 ارب کا جو ہے نیا ٹیکس کا ٹارگیٹ ہے، 2000 ارب جو ہے پیسہ جو ہے اس غریب عوام پر پھر جب ٹیکس کا جو ہے ڈلے گا، دوبارہ بوجھ ڈلے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ اس ٹیکس فری بجٹ میں بھی 1000 ارب کے ٹیکس انہوں نے جو ہے درپردہ لگائے ہیں. اور آج تو میرے پاس بہت ساری یہ انفارمیشن ہے کہ جو انہوں نے بجٹ کے اندر جن چیزوں کو واپس لیا تھا، مثلا انہوں نے کہا کہ دودھ کی قیمتوں پر جو سیل ٹیکس لگایا گیا تھا وہ ہم نے واپس لے لیا، ہم نے اور بہت ساری چیزیں واپس لے لی ہیں. تو وہ تو جھوٹ کی کیوں ہے؟ اب تو یہ آج نئی چیزیں جو ہے وہ انکشافات ہو رہی ہیں. تو مہنگائی کا آپ دیکھیے گا کہ ایک ایسا سونامی آئے گا جو کہ جو ہے ان کو بہا کر سر ابھی مزید بھی آئے گا، 10% سے اوپر مہنگائی جا چکی ہے، ابھی مزید اور سونامی آئے گا. جناب آپ دیکھیے گا یہ جو ہے مطلب یہ کہ 10 نہیں ہے، اس وقت 15% مہنگائی. ان کے وہ ادارے جو خود جن کو یہ ریلائبل سمجھتے ہیں ان کی یہ جو ہے فگرز ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اب 2 سال میں جو ہے مہنگائی جو ہے اس قدر ہو جائے گی کہ شاید 2 وقت کی روٹی جو اس وقت 50% لوگ جو سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ مطلب یہ کہ لوگ نیچے آ جائیں گے. اور جو ہے عام آدمی کا تو جو ہے جو مڈل کلاس جس کو ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں ان کے لیے بھی زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو آپ دیکھیے کہ 2 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر یہ رہ گئے
تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب ہی نہیں رہے گا. اتنی جو ہے نا برے حالات ہوتے جا رہے ہیں. پیٹرول جو ہے ہر روز اضافہ ہے. بجلی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں سر اس کا پوچھ لیتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما عادل احمد بھی ہمارے ساتھ پوری بات ہو موجود ہیں. جائے کہ جی ہم نے جو ہے 300 یونٹ کو اضافہ نہیں کیا. انہوں نے انڈسٹری کو, اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈسٹری پر جب بجلی جو ہے وہ گرتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہر چیز پر آتا ہے. ڈیزل جو ہے اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کی ان پٹ کی وجہ سے ہر چیز پر جو ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ تھوڑے دنوں میں جو ہے کتنی جو ہے مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہے جو ہے. جی عادل احمد صاحب کیا کہیں گے, گفتگو سن رہے ہیں سینیٹر امام الدین شوکین صاحب کی. بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. پہلے تو میں اس چیز کا جواب دے دوں قومی سلامتی اجلاس والے کا. جی قومی سلامتی اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے, اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اہم فیصلے ملک کی سلامتی کے حوالے سے وہ اس میں وزیر اعظم صاحب ہی کرتے ہیں. یہ جو اجلاس ارینج کیا گیا تھا یہ اپوزیشن کی جماعتوں کو, اسمبلی کے ممبران کو, ان کے لیے وزیر اعظم کی اپروول سے ہوا تھا, ان کے احکامات پہ ہوا تھا. تو اس میں وزیر اعظم صاحب کی شرکت جو ہے وہ ضروری نہیں تھی. یہ وزیر اعظم صاحب ہر اجلاس کی صدارت کرتے ہیں, ان کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. یہ اجلاس صرف معلومات کے لیے اسمبلی کے ممبران اور اپوزیشن کے لوگوں کے لیے تھا. تو وہ یہ اس چیز کو میں کلیریفائی کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے ضروری نہیں سمجھا, ٹھیک ہے. یہاں پر بڑی لوگوں کو بڑا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور بڑی غلط فگرز کوٹ کی جا رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے بھی, پیٹرولیم کی لیوی کے حوالے سے بھی. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی حکومت ہے کہ جس میں پیٹرول کے اوپر لیوی جو ہے وہ زیرو ہے. زیرو لیوی ہے پیٹرول کے اوپر. یہ پہلی حکومت صاحب یہ آپ کے لیے بھی خبر ہوگی کہ جس میں زیرو لیوی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر لگایا. اس سے پہلے 30% لیوی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر قیمتوں پہ ان ماضی کی حکومتوں میں ہوتا تھا. مہنگائی کی شرح کی انہوں نے بات کی. سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح 21% پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تھی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 15-16-17% پہ جو ہے وہ مہنگائی رہی ہے. ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 7.5-8% جو ہے اس میں مہنگائی کی شرح ہے, جس کو ہم مزید کم کرنے کی ساری کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. تو پہلے تو یہ فگرز جو کوٹ کیے گئے میں ان کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سراسر غلط پروپیگنڈا, گمراہ کن فگرز جو ہے وہ کوٹ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبل آدمی کو جو پارلیمنٹ کا ممبر ہو یا سینٹ کا ممبر ہو, اس کو اس قسم کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے گریز کرنا چاہیے. تو یہ وہ فیکٹس ہیں, یہ وہ فگرز ہیں. انہوں نے بجلی کی قیمتوں کی باتیں کی. بجلی کی نئی انڈسٹری لگنے پر جو وزیر اعظم صاحب نے پیکج دیا ہے کہ جو بھی ایکسپینشن کرے گا انڈسٹری کی اس کو آدھے ریٹ پر بجلی دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دھڑا دھڑ آٹو موبائل انڈسٹریز لگ رہی ہیں. پاکستان میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ موبائل فون مینوفیکچرنگ کی فیکٹریز لگ رہی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ سی پیک کے زونز بن رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے 2200 ایکڑ پہ ایک فری زون جو ہے گوادر کے اندر اس کا افتتاح کیا. اس میں چائنیز انویسٹرز آ چکے ہیں. تو پاکستان میں الحمدللہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور اگر بجلی کی قیمتیں ان کو پراپر فیسیلیٹیشن نہیں ملتی تو اس طرح کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آنی. یہ تو خوشخبری ہے. باقی بجلی کی قیمتیں آج کیوں مہنگی ہے اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کے ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون ہے. 3 سال گزرنے کے باوجود بھی یہی ذمہ دار ہے. انہوں نے منصوبے کیے آئی پی پیز کے, ان کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں جو ڈالر ریٹ پر انہوں نے. سر چلے ان کے دور میں مہنگائی ہوا کرتی تھی, لیکن یقینی طور پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اتنی آسمان پہ نہیں پہنچی ہوئی تھی. کم از کم لوگ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کا حصول ان کے لیے ممکن تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہی دیکھا کہ اب آپ کی حکومت میں کافی زیادہ جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے. جی علی. جی بالکل, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی عروج پر ہے, بے روزگاری عروج پر ہے. اس کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت. بالخصوص جماعت اسلامی نے ریلی بھی نکالی, اور اسی طرح بہت ساری دیگر پارٹیز بھی باہر آ رہی ہیں. پی ڈی ایم کے جلسہ بھی اس سلسلے کڑی تھی, وہ بھی اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ تمام حالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھے. ارسلان. جی بالکل ناظرین, ہم نے آپ کو آج بتایا یقینی طور پر 5 جولائی 1977 کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یقینی طور پر بتایا کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس حوالے سے تفصیلی آج ہم نے گفتگو کی. اپنے تمام پینلسٹ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. امام الدین شوکین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے, عبدالشکور صاحب پاکستان متحدہ مجلس عمل پاکستان کے, اور پی ٹی آئی کے رہنما عادل احمد صاحب. اور تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. تب تک ارسلان نعیم اور علی سرور کو دیجیے اجازت. مولا نگہبان.